گروپ فوٹو لازمی. لو جی لائیو. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عطاء الحق. پروگرام آن دی ریکارڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر. برطانیہ و یورپ میں مقیم پاکستانی کشمیری کمیونٹی کی آواز وینس ٹیلی ویژن لندن اسٹوڈیو سے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام پیش کر رہے ہیں. بات آج ہم نے کرنی تھی پاکستان کے مختلف موضوعات پر. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہزارہ میں ایک بار پھر خون کی ہولی کھیلی گئی، اور ان لوگوں کے صبر، ان لوگوں کے جو میں سمجھتا ہوں کہ خاموشی کو میں سلام پیش کرتا ہوں، جس طریقے سے انہوں نے اپنے پیارے معصوم بچوں کی، اپنے معصوم جانوں کی، اپنے معصوم گھر والوں کی جو میتوں کو دفنایا اور خاموشی کے ساتھ واپس آ گئے اور پرامن احتجاج کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں اپنی جانب سے، ہمارے چیئرمین اور وینس ٹیلی ویژن کی جانب سے بھرپور افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ جو بھی یہ جو درندگی کا مظاہرہ کیا گیا اس پر ہمیں بہت افسوس ہے. اللہ کرے کہ پاکستان کی حکومت، صوبائی حکومت اور موجودہ حکومت جو ہے، چاہے وہ صوبائی ہے چاہے وہ وفاق کی ہے، وہ ایسے مظالم جو ڈھائے جا رہے ہیں عوام پر اور معصوم عوام پر جن کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، جو وہ معصوم لوگ ہیں، ان پر قابو پانے میں کامیاب رہے. آمین. آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آج ہمارے دو ٹاپک ہیں. ایک ٹاپک ہے کہ پاکستان میں جو کہ آج کل آپ نے دیکھا، آج تو سارا دن ہزارہ کا واقعہ جو ہے وہ مختلف ٹیلی ویژن چینل پہ آپ نے دیکھا کہ گفتگو ہوتا رہا، جس کا ہم نے افسوس کر دیا وینس ٹیلی ویژن کی جانب سے. مگر اس کے علاوہ آپ اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیے اور مستقبل میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ سابق صدر پرویز مشرف کا واقعہ جو ہے اور ان کی شخصیت کو موضوع بناتے ہوئے اس وقت پاکستان کا اہم ترین ایشو جو ہے وہ سابق صدر پرویز مشرف ہے. کیا سابق صدر پرویز مشرف سے زیادہ اہم مسئلہ دہشت گردی کی روک تھام؟ کیا سابق صدر پرویز مشرف کی غداری کا مقدمہ، ان کے قتل کا مقدمہ، ان پر پھانسی، ان کو گرفتاری، ان کو پھنسانا، ان کو رہا کرنا اس سے زیادہ ضروری غربت کا خاتمہ؟ کیا پرویز مشرف صاحب کو ٹرائل کرنا، کورٹ میں لے کے جانا اس سے زیادہ ضروری بجلی کے بحران کا خاتمہ؟ ایک تو آج ہمارا یہ ٹاپک ہے. دوسرا اوورسیز کمیونٹی، جو کہ میری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ میں اپنے ہر پروگرام میں اوورسیز کمیونٹی، چاہے وہ برطانیہ میں ہو، چاہے وہ یورپ میں ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے وہ کینیڈا میں ہو، چونکہ ہمارا ٹیلی ویژن پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، یہ ضرور ڈسکس کریں کہ اوورسیز کمیونٹی کے حقوق کی جو پامالی کی جا رہی ہے اس کی روک تھام کب ہوگی، اس کو سننے والا کون ہوگا. پوری دنیا میں اس وقت امریکہ، برطانیہ کے ساتھ ساتھ 15 سے زائد ممالک ایسے ہیں جن میں تمام ہائی کمشنر، امبیسیڈرز کی تعیناتی جو ہے وہ ابھی تک ڈیو ہے. کیا وہ ضروری نہیں؟ اور اگر ابھی تک نہیں ہوئی اور نہیں ہو رہی اور نہیں ہوگی تو اس کے نقصانات جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں ہماری اوورسیز کمیونٹی کو، چاہے وہ برطانیہ میں ہے، بیلجیم میں ہے، جرمنی میں ہے، امریکہ میں ہے اور کینیڈا میں ہے. اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے درمیان دو اہم ترین شخصیات آج کی موجود ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں، مہمانوں کی طرف چلتا ہوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. محترم جناب کیسر امام صاحب جو کہ ایڈیٹر ہیں UK ٹائمز لندن کے. کیسر امام صاحب آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ سلیم صاحب جو کہ صدر ہیں عوامی مسلم لیگ UK کے، سینئر کمیونٹی لیڈر ہیں، سینئر سٹیزن ہیں عوامی مسلم لیگ UK، جو کہ شیخ رشید صاحب کی پارٹی جو ہے کھلائی جاتی ہے. شیخ سلیم صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. سر جی آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. آپ سے گفتگو کا آغاز سے پہلے میں محترم ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ بھی ہمارے پروگرام میں کال کر کے اپنے تجزیات، اپنے خیالات اور سوالات جو ہیں ہمارے محترم جو سینئر دونوں اہم ترین شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں ان سے آپ ضرور سوال کر سکتے ہیں.
مگر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ٹیلی ویژن کی آواز کو جو ہے وہ پلیز میک شیور کیجیے گا، بند کیجیے گا. پھر آپ آج کے دو اہم ترین ایشو ہیں. ایک تو پرویز مشرف جو ہے وہ زیادہ ضروری ہیں، یا بجلی، غربت اور دہشت گردی اور خون کی ہولیاں جو کھیلی جا رہی ہیں وہ بند کرنا زیادہ ضروری ہے، اس پر بات کرنی ہے. اور دوسرا کہ اب تک ہمارے جتنے بھی ممالک، چاہے وہ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا یا یورپ ہے، اس میں ہمارے ہائی کمشنرز جو ہیں ان کی تعیناتی کیوں نہیں کی جا رہی؟ ان میں کیا مفادات ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب کے، حکومت کے، وزارت خارجہ کے، یا جو اس وقت صاحبان یا خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہوں، برطانیہ میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، یورپ میں ہوں، ان کے کیا مفادات ہیں جو اب تک بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور کیا وہ واقعی اس سیٹ کی ذمہ داری کو جو ہے وہ بخوبی نبھا سکتے ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے. آپ بھی ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. سر جی، گفتگو کا آغاز آپ سے شروع کرتے ہیں. اگر ہم ہائی کمشنرز کی تعیناتی کے حوالے سے بات کریں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹاپک جو ہے یہ کوئی میں نے ایسے ہی شلو چھوڑ دیا ہے، یا واقعی کوئی ٹاپک ہے یہ اس پہ ڈسکس کی جانی چاہیے؟ نہیں، کوئی ٹاپک ایسے ہی نہیں ہوتا. ہر ایک موضوع کی اپنی اہمیت ہے، اور بعض موضوعات ایسے ہیں جن کی اہمیت شاید وقتی طور پر کم ہو اور بعد میں زیادہ ہو، یا آج بھی ان کی اہمیت بہت ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت تبدیل ہوتی ہے تو اس سے پہلے کی جو حکومت، جو جانے والی حکومت ہوتی ہے، اس نے بعض سفیر اور ہائی کمشنر ایسے مقرر کیے ہوتے ہیں جن کا تعلق پاکستان کی ڈپلومیٹک کورس سے، کیریئر ڈپلومیٹک کورس سے نہیں ہوتا، وزارت خارجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کا تقرر جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پر کیا جاتا ہے. اور اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر کانٹریکٹ پر ہوتے ہیں کہ جب وہ حکومت چلی جائے گی تو ان کا کانٹریکٹ بھی ختم ہو جائے گا. اسی طرح سے پیپلز پارٹی کی جس حکومت نے اس سے پہلے دنیا کے تقریباً 15 ملکوں میں ہائی کمشنر اور سفیر مقرر کیے تھے سیاسی بنیادوں پر، یہ سیاسی لوگ تھے یا سیاست دانوں کے کسی نہ کسی وجہ سے ان کے قریب تھے. تو ان لوگوں کو جب مقرر کیا گیا تھا تو ان کا کانٹریکٹ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب وہ حکومت چلی جاتی ہے، اور ان کی بجائے صرف وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو کیریئر ڈپلومیٹ ہوتے ہیں. اچھا سر جی، اگر مثال کے طور پہ میں آپ کے ادارے میں جاب کرتا ہوں اور میں آپ مجھے آ کے یہ کہیں کہ بھائی تمہاری جاب جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے، اور آپ کے کہنے سے پہلے میں اگر استعفیٰ دے دوں کہ سر جی میں اب آپ کے ادارے میں کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، چونکہ آپ کی طرف سے ظاہری بات ہے آپ نئے آئے ہیں، آپ اپنی ٹیم لے کے آئیں گے، اور اس کے بعد آپ یہ بتائیے کہ آپ مجھے کہہ دیتے ہیں کہ اپنا استعفیٰ جو ہے آپ کا ہم قبول کرتے ہیں، اس وقت تک کام کیجئے جب تک نئی تعیناتی نہیں ہوتی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں مخلص طریقے سے اس سیٹ پر کام کروں گا، جبکہ مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے 15 نہیں تو 20 دن بعد جو ہے فارغ ہونا ہی ہونا ہے؟ دیکھیں، اس معاملے میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس شخص کے متعلق بات کی جا رہی ہے وہ اپنے فرائض اب تک کس طرح سے انجام دیتا رہا ہے، اور اس معاملے میں وہ کس حد تک مخلص اور دیانتدار ہے. ہر ایک شخص کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، اگر وہ سیاستدان ہے یا ڈپلومیٹ ہے یا کچھ بھی ہے، جس حیثیت سے بھی وہ کام کر رہا ہے اس کو اپنی حیثیت کا خیال رکھنا چاہیے. چلیں مثال کے طور پہ اگر مثال تھوڑی سی اگر ہم لے لیں، اسی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. شیرین امان صاحبہ جو ہیں وہ امریکن ہائی کمشنر رہی ہیں، محترم جناب عزت مآب واجد شمس الحسن صاحب جو ہیں ان کی اگر گفتگو کی جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں ان دونوں شخصیات کا ایز این ایمبیسیڈر یا ہائی کمشنر جو ہے وہ تعیناتی جو ہے وہ ہم اوورسیز کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت جو ہوتی ہے وہ اہم ملکوں میں جو سفیر مقرر کرتی ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق کرتی ہے، اور خاص طور پر جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں وہ سیاسی سفیر مقرر نہیں کرتی ہیں اگر تو وہ وقتی طور پر ہوتے ہیں. ان لوگوں کی جو تقرری تھی، جن کی 2 مثالیں آپ نے دی ہیں، یہ سیاسی بنیادوں پر کی گئی تھی، یہ کیریئر ڈپلومیٹ نہیں تھے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ اخلاقی طور پر استعفیٰ دے دیتے ہیں یا کانٹریکٹ ختم ہونے کی وجہ سے ان کا کام ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، تو جب تک وہ اس کرسی پر کام کرتے ہیں
اس وقت تک ان کو دیانتداری سے کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا کوئی نہ کوئی اپنا مستقبل بھی تو ہے نا۔ نہیں، آپ کو سر لگتا ہے کہ یہ دیانتداری سے کام چلتا رہے گا؟ میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ کام دیانتداری سے چلتا رہے گا۔ ہمیں اس طرح کی بے یقینی کا اظہار کرنا نہیں چاہیے جب تک کہ کسی شخص کے خلاف واقعتاً کوئی ایسا معاملہ پیش نہ آئے جس کے متعلق ہم کہہ سکیں کہ اس نے یہ کام صحیح نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، شیخ سلیم صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ گفتگو آپ نے سنی، سوال آپ نے سن لیا، کیا موقف ہے آپ کا؟ قیصر صاحب، امام صاحب نے جو کہا میں سمجھتا ہوں میں اس کے کافی حد تک متفق ہوں اس سے میں، کیونکہ یہ جو پوسٹ ہوتی ہیں خاص طور پہ جو اہم ترین ممالک ہیں جس میں انگلینڈ، امریکہ جو نام لیے انہوں نے وہ شامل ہیں، وہاں پہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے کہ کون آئے اور کس طریقے سے جو افیئرز ہیں ملکی جو ہیں ہمارے وہ اس کو کیا جائے کنڈکٹ۔ اب بات وہ جو آپ نے کہی نا یہاں کے استعفیٰ بھی دے دیا کسی نے اور پھر بھی وہ یہی ہیں، یہاں جو دو بہت امپورٹنٹ ممالک ہیں امریکہ، انگلینڈ، اس میں جو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہے کون جی ایمبیسڈر یا ہائی کمیشن۔ اب اس چیز کو اگر ہم لے کے چلیں آگے تو ابھی تک کچھ ہو نہیں رہا، نہ اس پہ اتنی توجہ دی جا رہی ہے، اور حالانکہ یہ ساری ترجیحات ایسی ہوتی ہیں حکومتوں کی جو آنے والی ہوتی ہیں وہ ہوم ورک پہلے ہی کر لیتی ہیں اپنا۔ اب جو نئی حکومت آئی ہے ان کے پاس بڑا ٹائم تھا، اور پچھلے 5 سال میں اتنے دعوے بھی کیے، سب کچھ ہوتا رہا، ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ کام کیسے ہو رہے ہیں۔ تب امریکہ ہو یا انگلینڈ ہو، یہاں سے عام اوورسیز پاکستانی اپنی شکایات اور اپنے جو کنسرنز بھیجتے رہے ان کو کہ ہم اس سے تسلی ہماری نہیں ہے، ہم خوش نہیں ہیں جو اس وقت تو سلسلہ چل رہا ہے، لیکن باوجود اس کے وہ ابھی تک جو اب حکومت آ بھی گئی وہ دوسرے چکروں میں پڑ گئے ہیں جو جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اچھا یہ آپ کی بات جو ہے میں اس کو اگر پکڑ لوں جی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ جو دوسرے چکروں میں پڑ گئے ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں اس پہ دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، ہمارے درمیان کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شیخ صاحب مجھے بڑا اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے، اس پر میں چاہوں گا کہ گفتگو کریں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں انور بول رہا ہوں لندن سے۔ انور صاحب وعلیکم السلام، کیا فرمائیے گا؟ میں دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ ایمبیسڈر اور کمشنر کی بات ہو رہی تھی تو اس معاملے میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ایک ملک کا کوئی ریپرزینٹیو ایمبیسڈر دوسرے ملک میں ہوتا ہے یا ہائی کمیشن ہوتا ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا شیری رحمان کا اور شمس الحق صاحب کا، اگر دیکھیں یہ اتنا ضروری، یہ بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہے، کیونکہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا کہ حقانی صاحب نے کیا کیا، وہ بھی تو ایمبیسڈر تھے، ہائی کمشنر تھے امریکہ میں، انہوں نے کتنا بیڑا غرق کر دیا۔ اس لیے یہ اتنی امپورٹنٹ پوسٹ ہے کیونکہ ان لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے فارن ریلیشن شپ، ٹریڈ، ایوری تھنگ۔ ٹھیک ہے انور صاحب، آپ کی کال جو ہے وہ کٹ چکی ہے، آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں اور اپنی گفتگو کو آپ جو بھی آپ کا تجزیہ ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں آگے۔ جی السلام علیکم، اگلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ جی رمضان بول رہا ہوں فرانس سے۔ رمضان صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، آپ فرانس سے کال کر رہے ہیں آپ؟ جی میں فرانس سے کال کر رہا ہوں، پاکستانی ہوں، ادھر فرانس میں ہی رہتا ہوں۔ الحمدللہ جی، فرمائیے گا، کیا فرمائیے گا؟ آپ سے درخواست ہے۔ ہیلو جی رمضان صاحب، آواز آ رہی تھی آپ کی؟ جی آواز نہیں آ رہی میری طرف۔ آپ کی بہت پیاری آواز آ رہی ہے، اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کیجئے اور ہمارے ساتھ گفتگو کیجئے۔ جی رمضان صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوبارہ کال کر لیں، اور جتنے بھی ہمارے کالر ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی کال کریں تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیں، بلکہ اگر ٹیلی ویژن کو بند کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ہم بہتر طریقے سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اگلے کالر ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں ڈاکٹر اعجاز بول رہا ہوں۔ یہ برطانیہ کے جو موجودہ ہائی کمشنر ہیں ان سے میری ایک دفعہ ملاقات بھی ہوئی تھی جی، اور انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ وہ پیشے کے لحاظ سے صحافی ہیں، جی الحمدللہ، جرنلسٹ۔ نو ڈاؤٹ جی، مطلب ان کا 40 سال سے زیادہ تجربہ ہے، 40-45 سال سے زیادہ ان کا تجربہ ہے صحافت کا، اور وہ بڑے اچھے کالم نگار ہیں، وہ تجزیہ نگار ہیں، بڑے اچھے رائٹر ہیں، ان کی قلم بہت مضبوط ہے۔ واجد شمس الحسن کی اگر آپ بات کر رہے ہیں
تو بہت اچھے وہ ہمارے سینئر صحافیوں میں شمار جو ہے ان کا کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اعجاز صاحب آپ کی کال بھی کٹ گئی، آپ ضرور کال کیجئے، میں کنٹرول روم سے کہوں گا کہ جب تک کالر جو ہیں ان کی بات ختم نہ ہو ان کی کال جو ہے وہ نہ کاٹی جائے، برائے مہربانی ڈاکٹر صاحب آپ ضرور کال کیجئے دوبارہ۔ اور رمضان صاحب آپ فرانس سے کال کر رہے تھے، پلیز ضرور کال کیجئے، ہم چاہیں گے کہ آپ کی گفتگو جو ہے وہ اوورسیز کے مسائل کے حل کے حوالے سے یا ہمارے جو نمائندگان جو ہمارے ہائی کمشنر اور امبیسڈرز لگتے ہیں اس پر ہم ضرور آپ سے بات کریں۔ جی ہیلو، ہمارے اگلے کالر ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ جی آپ صاحب میں انور بول رہا ہوں، میری لائن کٹ گئی۔ جی انور صاحب فرمائیے گا۔ اچھا، میں نے گزارش صرف اتنی کرنی تھی کہ دیکھیں ماضی کے جو ایکسپیرینس ہے جو بیوروکریسی کے چلتے رہے، اب جو حالات تھا صاحب آئندہ پاکستان میں نئی حکومت آئی ہے، جی نواز شریف کی حکومت آئی ہے، لازمی بات ہے کہ ان کو اپنی جو آئندہ 5 سال پالیسی ہے یا 3 سال جتنا عرصہ بھی ان کی امید ہے رہنے کی، تو ان کو چاہیے کہ ایسے لوگ امبیسڈر اور ہائی کمیشن لگائیں آبویسلی جو ان کی پارٹی کے ہوں، اور پاکستان کے موجودہ گلوبل حالات جو بھی آئندہ ڈیولپ ہو رہے ہیں اکثر چائنا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، گوادر اور ایوری تھنگ، اور سعودی عرب کو بھی نہیں بھولیں، جو بھی ایران گیس پائپ اور یہ جتنی ساری چیزیں ہیں پولیٹیکل چیزیں، ان کو مد نظر رکھ کے میرے خیال میں ان کو ایسے امبیسڈر لگانے چاہیے کہ جو ہائر انٹیلیجنٹ ہوں اور پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے ریئلی درد رکھتے ہوں، ان لوگوں کو لگانا چاہیے تاکہ وہ سوشل سیکورٹی میں بھی، یونائٹڈ نیشنز میں بھی جا کے، جیسا چودھری ظفر اللہ خان صاحب تھے اور بہت سارے اچھے لوگ رہے ہیں جنہوں نے جا کے سالڈ عقل مندی کے ساتھ پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے۔ یہ گزارش ہے میری۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے انور صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ کا میسج ہم تک پہنچ چکا۔ اگلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی رمضان صاحب، ڈاکٹر اعجاز صاحب آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں، میرے خیال ہمارے کوئی ٹیکنیکل پرابلمز ہیں۔ لیں جی، آئندہ 5 سال کی گفتگو کی ہے، سلیم شیخ صاحب آپ سے ہی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ جو آپ نے کہا کہ ہے بہت اہم ایشو، جی اس پہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی عام طور پہ یہ ہوتا ہے جب نئی حکومت آتی ہے تو پہلے تیاری کی ہوتی ہے، انہوں نے اپنے پلان سیٹ کیے ہوتے ہیں، پرائرٹیز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہوتی ہیں کہ ہم جا کے کیا کریں گے۔ لگ ایسے رہا ہے کہ کوئی ہوا ایسے نہیں، اچانک آتے ہی جو چیز جیسے ہوتا ہے نا جی ایمرجنسی، یا یعنی کہہ لیں کہ وقتی طور پہ جو سر پہ پڑ گئی چیز اس کو نبھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، امبیسڈر لگانے، ہائی کمیشن لگانے یا ملک کے حالات، پرائرٹیز جو ہے نا ان کو نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ ملک میں جو پرائرٹیز ہیں وہ اس وقت سب سے بڑا دہشت گردی ہے، نمبر 2 جو ہمارے جو ہے حالات جو اکنامیکل، الیکٹریسٹی سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ جو باقی امبیسڈر۔ اچھا آپ کی نظر میں یہ ہے کہ امبیسڈر اور ہائی کمیشن لگانا زیادہ ضروری نہیں ہے، بجلی کا بحران اور دہشت گردی جو کہ ہماری معصوم جانوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ظلم کیا جا رہا ہے، اس کی روک تھام آپ کی نظر میں زیادہ ضروری ہے؟ سب سے پہلے وہی ضروری ہے۔ اگر اسی پہ ہم اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیں، جی پرویز مشرف صاحب زیادہ ضروری ہیں ان دونوں چیزوں سے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر سر دیکھیے جی بات یہ ہے تو یہ جو حکومتیں ہیں اور جو اس وقت پوری انرجی اور جناب عزت معاب دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کروں گا عدلیہ کو، جی یہ جو اس وقت پوری انرجی لگا رہے ہیں پرویز مشرف صاحب کے کیس پہ، جی تو یہ زیادہ ضروری ہیں یا جو ایشوز آپ نے بتائے ہیں وہ ضروری ہیں؟ دیکھیے جی ایشوز جو وہی ضروری ہیں جو ہم عرض کر رہے ہیں، کیونکہ جو رات دن جو عوام کا مسئلہ ہے وہ مر رہے ہیں بیچارے، قتل ہو رہے ہیں، خون میں نہا رہے ہیں، گھر آتے ہیں تو نہ کچھ سو سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، الیکٹریسٹی نہیں ہے، نہ کھانا کھا سکتے ہیں، اور یہ ساری پرائرٹیز تھی۔ ظاہر ہے حکومت کے آگے سامنے اور مسائل ہوتے ہیں لیکن وہ اس صورت میں ہوتے ہیں اگر باقی مسئلے حل ہوئے ہوں۔ یہ تو جب مسائل ہی سارے اکٹھے ہیں تو ان میں پھر ان کو دیکھنا چاہیے کہ پہلے کون سا کیا جائے۔ سارے ایک وقت میں مسئلے چھیڑ کر تو ایک بھی حل نہیں ہوگا، کیونکہ سب طرف انہوں نے اپنے ہاتھ ڈال دیے ہیں ہر چیز میں۔ تو جو اصل مسائل سے روزانہ لوگ مر رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں یا مر رہے ہیں، وہ چیزیں اصل میں تو عوام کی جو جان و مال کی حفاظت ہے نا جی، یہ سب سے پرائم جو ہوتی ہے ذمہ داری کسی بھی حکومت کی، کسی بھی حکمران کی ہونی چاہیے، وہ ہے نہیں۔
اور دوسرے مسئلوں میں الجھ گئے ہیں سب کے ٹھیک ہے شیخ صاحب، آپ سے گفتگو ہوئی، میں کیسر امام صاحب کی طرف چلوں گا، مگر ان سے پہلے ہمارے درمیان کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم محترم، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے؟ جی میں اسکاٹلینڈ گلاسگو سے بول رہا ہوں، نام بتانا پلیز ضروری تو نہیں ہوگا؟ کوئی ضروری نہیں ہے نام بتانا، آپ کیا فرمائیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے میں سے؟ کوئی فرمانا نہیں چاہتا، میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ جی۔ محترم سے، ابھی آپ کا پروگرام میں سن رہا تھا، بہت اچھا ٹاپک ہے، دونوں محترم کو بھی میری طرف سے سلام۔ پلیز اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا تھوڑا سا اس کو تھوڑی سی لائٹ ڈالیں۔ یہ دیکھیں کیس میرے پہ یا آپ پہ ہو رہا ہے برٹن میں، قتل و غارت پاکستان میں کیوں ہو رہی ہے؟ میرا مطلب ہے یہ الطاف صاحب جو ہیں ان کے کیس ادھر ہو رہے ہیں، پولیس نے اسکاٹلینڈ یارڈ نے پکڑا ہوا ہے، اس کو میٹروپولیٹن نے پکڑا ہوا، یہ پاکستان میں یہ کیوں پولیس گند ڈال رہے ہیں؟ ان کو تو بخش دو خدا کے لیے، کیس ادھر ہیں، ادھر بیٹھا ہوا 20 سال سے موجیں کر رہا ہے، مستیاں کر رہا ہے، تو پلیز اپنے کام ادھر کرو، پاکستان کو کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ اس پہ تھوڑی سی لائٹ ڈالیں پلیز، یہ آپ کے محترم جو آپ صحافی ہیں ان سے پلیز بولیں تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، بہت مہربانی ہوگی، اور تھوڑا سا اویئر کریں ہمارے برٹن کے لوگوں کو کہ یہ اس کے لیے کوئی کچھ کریں پلیز، بہت مہربانی ہوگی۔ محترم آپ نے گلاسگو سے کال کی، آپ قتل و غارت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، میں آپ کو یہ یقین دلاتا چلوں کہ ہم ڈیفینیٹ اس حوالے سے بات کریں گے، اور قائد متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے کیس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، جو اسکاٹلینڈ یارڈ کے حوالے سے کیس چل رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے، مگر جب تک ہمیں کوئی اس کا مثبت، میں سمجھتا ہوں مثبت یا منفی یا جامع طور پر کوئی فیصلہ نظر نہیں آتا، میں سمجھتا ہوں کہ وقت سے پہلے اس پر بات کرنا جو ہے وہ وقت کا ضیاع ہے۔ ضرور ہمارے یہ پلان میں ہے، ہو سکتا ہے اگلے وقت تک، اگلے ہفتے تک کوئی بہتر طریقے سے یا بہتر یا کوئی صاف کوئی ثبوت جو ہیں وہ سامنے آ جائیں، تو اس پر ہم ضرور کسی سینئر صحافی کو لیں گے، متحدہ قومی موومنٹ کے کسی سینئر نمائندہ رابطہ کمیٹی کے رکن کو لیں گے، تو اس پہ ضرور بات کریں گے۔ ہمارے درمیان اگلے کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ہیلو جی السلام علیکم۔ ہیلو، میری کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر جاز بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر جاز صاحب جی فرمائیے گا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، یہ واجد شمس اللہ صاحب بہت کمپیٹنٹ آدمی ہے اور بڑی خوش سلوکی سے اپنا فرض نبھایا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ ان کی پیپل پارٹی کے ساتھ ایسوسیشن ہے، لیکن وہ حکومت نے یہ بھی وہ ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جب تک وہ نیا ہائی کمشنر کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی تو وہ اپنے کام کو جاری رکھیں۔ ٹھیک۔ تو دوسری بات میں یہ ایک آپ جنرل مشرف کے متعلق جو کہہ رہے تھے، میرا خیال ہے یہ جنرل مشرف کا کیس جو ہے نا، یہ اصلی جو پاکستان میں اس وقت دہشت گردی اور دوسرے انرجی کرائسس ہے، اس کی عوام سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ انہوں نے اس کو آگے فور فرنٹ میں لائے ہیں، ورنہ یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا آج کل دہشت گردی اور یہ ہر آئے دن یہ سوئسائڈل بامبنگ اور انرجی کرائسس کے مسئلے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر جاز صاحب، آپ کی نظر میں یہ مسئلہ اہم نہیں ہے۔ سر جی ان کی نظر میں یہ مسئلہ اہم نہیں ہے مشرف والا؟ بات اپنی جگہ ہر ایک شخص کی درست ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہے کیا۔ پاکستان میں کئی مسائل ہیں، لاتعداد مسائل ہیں، بجلی پانی کا الگ مسئلہ ہے، بے روزگاری کا الگ ہے، معیشت کا الگ ہے، اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا الگ مسئلہ ہے۔ یہ سب مسائل اپنی جگہ ہیں، لیکن کیا یہ طریقہ کار حکومتوں کا ہوتا ہے کہ ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے باقی سارے مسائل کو پس پشت ڈال دیا جائے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہر ملک میں ہر محکمے کی مختلف وزارتیں ہوتی ہیں، اور ان کے کام جو ہیں وہ ان کے لیے مختص ہوتے ہیں، اور وہ اپنا کام ہر ایک وزارت ہر ایک محکمہ کرتا رہتا ہے۔ پاکستان کی عدلیہ کا کام ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی مسئلہ عدلیہ سے متعلق آتا ہے، خواہ وہ پرویز مشرف کا ہو یا کسی اور شخص کا ہو، تو وہ اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اس میں عدلیہ شامل ہوگی، وکلاء شامل ہوں گے، اور قانون کے دوسرے جو محکمے ہیں وہ شامل ہوں گے۔ ٹھیک ہے سر جی، آپ کو میں یہاں پہ روکتا ہوں، ہمارے درمیان جو ہے وقت ہو جاتا بریک کا۔ شیخ سلیم صاحب اور کیسر امام صاحب جو محترم ناظرین ہمارے درمیان موجود ہیں، آج گفتگو کر رہے ہیں، ٹاپکس جو ہیں وہ بریک کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وقت ہو جاتا بریک کا۔
سر جی اے سی تو چلا دو بھائی, آپ کو پتہ ہے مجھے ہے فیور ہے یار, گرمی. گاڈ او گاڈ. اور میرا ٹاک بیک 8 تاریخ ਨੂੰ جی ہاں واپسی ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ? ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਨਸਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਾਣਾ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ. ਨਹੀਂ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਜੀ ਹਾਂ, ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਾਰਡਿਫ, ਹਾਂਜੀ, ਸੈਟਰਡੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਿਸਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਾਪਸ. ਸੰਡੇ ਨੂੰ? ਜੀ ਹਾਂ, ਸੰਡੇ ਦੀ ਰਾਤ. ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕੋਈ ਵਰਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਪੂਰੀ ਕਬੀਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸੀ. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ? ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ. ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ?
ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ 4-5 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਡੇ ਦੇ ਰਾਤ ਦਾ ਡਿਨਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਰ TKC ਰੱਖ ਲਓ ਡਿਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਸਾਨ ਤੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਈ ਤੇ TKC ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ 8-10 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫੀ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਓਕੇ ਉਹਦੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਫਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ TKC ਨਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, 8-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ 10 ਤੋਂ 12 ਬੰਦੇ 15 ਬੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਕੁਛ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਖਬਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਿ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਸੰਡੇ ਦੀ ਰਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੰਡੇ ਰਾਤ ਕਰ ਲਓ ਫਾਈਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਫੋਨ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਸਟਲ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ, 1.5 ਉਹ ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। 4 ਵਜੇ ਵੀ ਨਿਕਲੋ ਸਰ, 7 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। 7 ਵਜੇ ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਵਜੇ ਵੀ ਨਿਕਲੋ, 6 ਵੀ ਨਿਕਲੋ ਨਾ, ਤੇ 8 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਊ ਮਚ? ਲੋ ਜੀ ਲਾਈਵ। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड आपकी खिदमत में हाज़िर पेश किया जा रहा है वीनस टेलीविजन लंदन स्टूडियो से। बात कर रहे हैं आज हम जितने भी ममालिक हैं ओवरसीज़ के, उनमें अब तक हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स की तैनाती मुमकिन नहीं लाई जा सकी। उसमें क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, क्या ओवरसीज़ कम्युनिटी के मसाइल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो आने वाली हुकूमत है उनकी नज़र में अहमियत नहीं रखते? अगर रखते हैं तो अब तक हमारे दरमियान नए एम्बेसडर जो हैं वो उनको क्यों तैनात नहीं किया गया? क्योंकि जो पुराने एम्बेसडर्स हैं या जिनको कहा जा रहा है कि वो अपनी ड्यूटीज़ जो हैं उनको कंटिन्यू रखें, क्या वो अपनी ड्यूटीज़ कंटिन्यू रख पाएंगे, जबकि उनको पता है कि उन्होंने 15 या 20 दिन और रहना है? इस पर हम बात कर रहे हैं। और दीगर दूसरा जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करें कि मुशर्रफ साहब का मसला ज़्यादा अहम है, जो दहशतगर्दी की रोकथाम, ओवरसीज़ कम्युनिटी के मसाइल के साथ साथ इस वक्त देखिए बिजली का बहरान, इस वक्त आप देखिए जो इस वक्त गुर्बत का ख़ात्मा जो है उसके हवाले से ज़्यादा अहम है, या जो कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का मसला जो लेके बैठे हुए हैं, हम आर्टिकल 6 ले लीजिए या गद्दारी का मुकदमा ले लीजिए, या हमारी अदलिया जो अहम तरीन इस वक्त किरदार अदा कर रही है, उस पर हम बात करें। कैसर इमाम साहब जो कि एडिटर UK टाइम्स किसी तारफ़ के मुताबिक नहीं सीनियर तरीन साफ़ी हैं, और सलीम शेख साहब जो कि सदर अवामी मुस्लिम लीग UK शेख रशीद साहब की पार्टी के सदर हैं बरतानिया में। इन दोनों मेहमानों का शुक्रिया। सर जी आपसे गुफ्तगू को आगाज़ करते हैं दोबारा, इससे पहले कि हमारे कॉलर जो हैं वो आएँ। क्या आप समझते हैं कि अगर हम दूसरा टॉपिक जो है परवेज़ मुशर्रफ साहब वाला छेड़ लें, क्योंकि पहले ब्रेक में काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी एम्बेसडर्स के हवाले से, कोई सवाल आएगा तो आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। इस वक्त मुशर्रफ साहब ज़्यादा ज़रूरी हैं या दीगर पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं? मैं अर्ज़ कर रहा था कि पाकिस्तान के सारे मसाइल बहुत अहम हैं। आप किसी एक चीज़ को छेड़ दें, मिसाल के तौर पर अगर आप मुशर्रफ पर मुकदमा चलाना चाहते हैं तो चलाएं। बाद सियासतदान ये समझते हैं कि मुशर्रफ को बचाने के लिए इस बात का बयान करना बहुत ज़रूरी है कि जी उनसे पहले जो दीगर मसाइल हैं वो पहले हल किए जाएं। मैं समझता हूँ ये मुशर्रफ साहब को बचाने की एक तरकीब है, एक हरबा है। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों की तरह मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए मुख्तलिफ महकमे हैं, मुख्तलिफ वज़ीर हैं, वो हर एक वज़ीर अपना अपना काम कर रहा है। रेलवे वज़ीर का काम नहीं है कि वो इन मुकदमात पर कोई तवज्जो दे, ना ही मैं समझता हूँ कि जो आबपाशी का या बिजली पानी का वज़ीर है उसका ये काम है कि मुशर्रफ के मामले में कानून के बारे में कोई बात करे। ये काम कानून के महकमे का है कि वो इस काम को करे, अदलिया का काम है कि वो ये काम करे। अगर सारे महकमे पाकिस्तान के काम कर रहे हैं
اگر سارے وزیروں کو تنخواہ مل رہی ہے، اگر سارے محکمے صحیح کام کر رہے ہیں تو ہر ایک محکمے کو اپنے اپنے محکمے کا متعلقہ کام جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور وہ میرا خیال ہے کہ یہی صحیح طریقہ ہے۔ ہر ایک معاملہ، ہر ایک مسئلہ اہم ہے۔ دہشت گردی کا مسئلہ عدلیہ نے شاید مشرف کی وجہ سے حل نہ کر سکے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہر ایک کام جو ہے امپورٹنٹ ہے، یہ کام انٹیلیجنس کا ہے، پولیس کا ہے، رینجز کا ہے۔ یہ بتائیں مشرف ضروری ہے یا غربت کا خاتمہ ضروری ہے؟ مشرف ضروری ہے یا بجلی کا بحران کے خاتمے کا زیادہ ضروری ہے؟ مشرف ضروری ہے یا دہشت گردی؟ اور دیکھیں چھوٹے چھوٹے ساتھی معصوم بچوں کو مار رہے ہیں یار۔ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر سب سے اہم مسئلہ ہے، باقی سارے مسائل اس کے تحت ہیں۔ مشرف کا معاملہ بھی لا اینڈ آرڈر کا ایک مسئلہ ہے، اور دہشت گردی بھی لا اینڈ آرڈر کا ایک مسئلہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں جتنی کرپشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے سارے محکمے ڈوب رہے ہیں، یہ بھی لا اینڈ آرڈر کا ایک مسئلہ ہے۔ سو بیسک مسئلہ آپ کے ملک کا لا اینڈ آرڈر ہے۔ اگر آپ نے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک رکھنا ہے تو سارے معاملات کو ٹچ کرنا پڑے گا، اور جو متعلقہ محکمے ہیں وہ ہر ایک مسئلے کو اپنے اپنے طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مسئلہ مشرف کا لے کے بیٹھ جائیں اور باقی سارے وزیروں کی چھٹی کر دیں، ان کی تنخواہیں بند کر دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جو ریلوے کا وزیر ہے وہ اپنا کام کرے گا، جو قانون کا ہے وہ اپنا کام کرے گا، اور دوسرے وزیر اپنا کام کرے گا۔ میں گفتگو میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ہمارے درمیان کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں سلیم گزارش کر رہا ہوں لندن سے۔ سلیم صاحب کیا فرمائیے گا؟ میں بڑی مختصر سے گزارش کروں گا کہ کیا آپ کے باتوں کی میں تائید کرتا ہوں کہ کیا مشرف صاحب کا ٹرائل یا الطاف بائی کا واویلا کہ مجھے برطانوی اسٹائل میں قتل کرنا چاہتی ہے، اس کا عوام کے مسائل کے ساتھ کیا تعلق؟ گھنٹوں ٹی وی پر یہ پروگرام چلتا رہتا ہے، عوام جب پس رہے ہیں بجلی کے بحران کی وجہ سے، دہشت گردی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، وہ کام نہیں ہو رہا، وہ ٹی وی پر وہ نہیں دکھاتے، گھنٹوں یہ ان کی تقریریں دکھاتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ یہ ایک قسم کی پاکستان کے مسائل حل کرنے میں ان کے بیانات جو ہیں یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ٹھیک ہے سلیم صاحب، بڑی پیاری بات کی ہے آپ نے۔ میں ہو سکتا ہے آپ کی بات سے اتفاق کروں، اور یہی سوال جو ہے یہ آخری سوال ہوگا۔ اور سلیم صاحب آپ نے بہت پیاری بات کی ہے، کیا یہ ملی جلی سازش تو نہیں؟ ہمارے اگلے کالر ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حق بھائی کیسے ہیں آپ؟ بڑی مہربانی۔ کون صاحب کہاں سے؟ جی تبریز بات کروں لندن سے۔ تبریز صاحب کیا فرمائیے گا؟ تبریز صاحب آپ بھی غالباً پرویز مشرف صاحب کے بہت بڑے سپورٹر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو قائد ہیں ان کو ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے؟ یہ تو ہم پہلے ہی آج سے جب الیکشن کا ہماری خصوصی وینس ٹی وی کی ٹرانسمیشن چل رہی تھی تو میں نے خود یہ ایک خبر بریک کی تھی، اور آج بھی ہم یہ کرتے ہیں، اور پروگرام کے آخر میں دوبارہ کروں گا کہ مشرف صاحب کو ہونا تو کچھ نہیں ہے، انہوں نے کلین چٹ دینی ہے۔ پر یہ بتائیں کہ جو مشرف صاحب کا ایشو جو ہے وہ چھیڑا جا رہا ہے، عوام کے مسائل پہ وہ پردہ ڈالنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے؟ سب سے پہلے تو حق بھائی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج یہ پروگرام میں جو ہے نا وہ ہمارے اوپر، ہمارے قائد پر یہ ٹاپک میں سوال رکھا۔ دوسرا میں سلیم صاحب کو خوش آمدید کہوں گا آپ کے پروگرام میں، کیسر امام صاحب کو۔ جی جناب گزارش ہے، بڑی معززانہ گزارش ہے، اور کائنڈلی میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، میری کال کو ڈراپ نہ کیجیے گا۔ یہاں تک آپ کا سر ٹاپک ہے عدلیہ کے حوالے سے، مشرف صاحب کے کیس کے حوالے سے، یا جو ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر جناب نواز شریف صاحب ہیں ان کی جو سفیر جو انہوں نے تعینات کرنے ہیں بیرون ملکوں میں، بات یہ بھائی میرے کہ جب آپ کے پاس ڈیفنس منسٹر ہی نہیں ہے، جب آپ کے پاس فارم کے لیے اپنا منسٹر ہی نہیں ہے، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی انٹرنیشنل پالیسیز کیا ہیں، تو آپ کو سفیر ڈھونڈنے میں کافی ٹائم لگے گا، کہ چونکہ آپ کو سفیر وہ چاہیے ہوں گے جو آپ کے مرہون منت رہیں، اور صرف وہ آپ کے لیے کام کریں، پاکستان کے لیے کام نہ کریں۔ تو میرا خیال یہ ہے، اگر میں یہ کہوں کہ ان کے پاس وہ ٹیم ہی نہیں ہے تو وہ یہ بجا ہوگا۔ تو جناب میں نواز شریف صاحب کو آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ یاد دلاتا چلوں کہ آپ بارہا ٹیلی ویژن پر اور آپ کی ٹیم یہ کہا کرتی تھی کہ ہم جناب مشرف صاحب کی بقایات کو نہیں لیں گے۔ تو جناب نواز شریف صاحب، جناب شہباز شریف صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ جو آپ کی نیشنل اسمبلی ہے اس میں جو اپ ٹو 100 MNAs ہیں وہ کون لوگ ہیں؟
کوئی 3 نام لے دیں. تبریز اروڑہ صاحب کوئی 3 نام بتائیے. ٹھیک ہے تبریز اروڑہ صاحب بڑی اہم گفتگو آپ نے کی, دوبارہ کال کیجئے گا پلیز. کوئی 3 نام بتائیے جو آپ نے 100 نام لیے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 سے زیادہ ایم این ایز یا پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, وہ کون ہیں؟ تو ذرا 3 نام مجھے کوئی بتا دیں تاکہ ہم اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیں. اگلے کالر ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم آقا صاحب, احمد بول رہا ہوں. السلام علیکم آپ کے مہمانوں کو بھی جرمنی سے. محترم میرا نزدیک میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک حال اگر یہ کر دیں کہ پاکستان میں جتنے بھی مسالک ہیں قابل اعتراض لٹریچر ہے اس کو یا دریا برد کر دیا جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تو کیا مسلمان, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ کسی کا مال لوٹ لو, کسی کو قتل کر دو, کسی کو کافر قرار دے دو. یہ پاکستان میں یہ جب تک یہ نہ ختم ہوا یہ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اور یہ کہاں کا قانون, جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے, جانوروں کا بھی, وہ بھی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. تو یہ تو انسان ہے جو آپ اشرف المخلوق خدا نے کہا ہے. تو یہ تو میں دیکھ رہا ہوں دن بدن ان سے. احمد صاحب ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کا ایشو زیادہ ضروری ہے یا پاکستان میں جو مسائل ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں, اس پر آپ کو بات کرنا چاہیں گے؟ آپ نے پہلا کہا کیا ضروری ہے؟ پرویز مشرف صاحب کا جو ٹاپک ہے, آپ پروگرام اگر شروع سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بتاتا ہوں. میں سمجھ گیا آپ کی بات. وہ یہ ایسے ہے پرویز مشرف صاحب کا ایسے ہے جیسے پیاز کا ایک یہ لے لینا گنڈا جیسے کہتے ہیں, تو کاٹتے جائیں تو چھلکا اترتا جاتا, مغز نہیں ملتا کچھ بھی. یہ ایسی حالت انہوں نے کر دی ہے کہ یہ جو ایشو انہوں نے چھیڑ لیا ہے, جیسے نواز شریف کو 10 سال کے لیے بھیج دیا تھا سعودی عرب کے کہنے پر, تو اجازت دے دی تھی, ان کو بھی ایسے ہی جو نا پہلے گرانٹیڈ ہے, یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے جیسے مکھن سے بال نکل جاتا ہے, یہ ایسے لوگوں کو جو انہوں نے آنکھوں میں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. احمد صاحب آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, ذاتی طور پر میرا ذاتی رائے ہے, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ اس سے پہلے ہم اپنے پروگراموں میں بات کر چکے ہیں. ہمارے میں اگلے کالر ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تبریز عرض کر رہا ہوں دوبارہ جناب. تبریز صاحب آپ نے جو ٹیم کے نام لیے تھے, آپ مجھے ان میں کوئی 3 نام بتائیں گے جو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے اور اب میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہیں. کوئی 3 ایم این اے بتا دیں مجھے. سر میں آپ کو منسٹر بتاتا ہوں, ایم این ایز کی دور کی بات ہے جناب. اچھا جی. سکندر بوسن صاحب ہیں ملتان سے, ریاض پیرزادہ صاحب ہیں بہاولپور سے. کیا نام بتایا جی؟ سکندر بوسن صاحب ہیں ملتان سے جی. اس کے بعد جناب ریاض پیرزادہ صاحب ہیں بہاولپور سے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کے جو سٹنگ لا منسٹر تھے حمد صاحب, ان کو ابھی جو ہے نا ان کی منسٹری چینج کی ہے. تو یہ سارے وہی لوگ ہیں. تو بڑھ کر بڑی بات یہ ہے کہ جو امیر مقام صاحب ہیں جو کے پی کے سے بلانگ کرتے ہیں, جو مشرف کے منہ بولے بھائی تھے, وہ اب کدھر ہیں؟ ٹھیک. تو جناب یہ بات یہ صرف اور صرف ان کے پاس کوئی وہ پالیسی نہیں ہے کوئی ڈیلیور کرنے کے لیے. تو ابھی میں آتا ہوں ذرا مشرف صاحب کے مقدمات کی طرف. تو بڑی معذرت سے میں یہ گزارش کروں گا جناب کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان جناب عزت امام چودھری افتخار محمد صاحب کو دیکھیں تو جتنے بھی ایشو انہوں نے اپنے تعیناتی کے دوران انہوں نے 100 موٹر ایکشن لیے, اس میں آپ کو میں گنواتا چلوں گا اور ساتھ بتاتا چلوں گا کہ وہ گئے کدھر ہیں اور کس وہ بن کی ٹوکری میں ڈال دیے گئے ہیں. کہ مشرف صاحب کا ایشو آج ان کو یاد آ گیا, سٹیل مل کا ریفرنس کہاں گیا, اس کے بعد میمو کیس کہاں گیا, وہ لال مسجد کا جو ایشو تھا اس پر انہوں نے کمیشن. سر تبریز اروڑہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے کال کی, میں معذرت چاہتا ہوں, اس کے بعد آپ کی کال مزید کنٹینیو نہیں کر سکوں گا. اور تمام کالر جو ہیں ان کا بہت بہت شکریہ, میں مزید کنٹینیو نہیں کر سکوں گا. تبریز اروڑہ صاحب میں جو آپ مجھے ایشوز بتا رہے ہیں جناب عزت مآب چیف جسٹس صاحب کے, تو میں اگر ذاتی طور پہ بھی چیف جسٹس صاحب کے کچھ ایشوز آپ کو بتاؤں, میرے پاس تو ہو سکتا ہے لائن لگی ہو, میں تو سلام پیش کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب کو اور ان کی محب وطنی کو. اگر میں نہ پیش کروں اور ان کے کیڑے مکوڑے نکالنے شروع کر دوں تو مجھ پہ تو سر فتویٰ لگ جائے گا, کل کو میرا پروگرام بند ہو جانا ہے. اس لیے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں میرے سے بات کوئی نہ کروائیں, کوئی سچی بات جو ہے وہ کہتے ہیں نا میرا منہ نہ کھلواؤ. تو وہ آپ کی باتیں جو ہیں تبریز اروڑہ صاحب بالکل ٹھیک ہے,
مگر وہ کہتے ہیں کہ بس چپ ہی کر جو، بہتر یہی ہے کہ خاموشی جو ہے وہ اسی میں سلامتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو ہے وہ بہت بے آواز ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ ہر ایک جھوٹے اور مکار اور منافق شخص پہ جو ہے وہ ضرور پڑتا ہے۔ کیسر امام صاحب، گفتگو آپ نے تمام ہمارے کالر جو ہیں ان کی سنی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیے کتنی فکر رکھتے ہیں، کتنی سوچ رکھتے ہیں، کتنا ان کے دلوں میں درد ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے۔ آپ ذرا مشرف صاحب کی بحالی کے حوالے سے تبریز ووہرا صاحب کا موقف لے لیجئے۔ وزیر دفاع نہیں ہے آپ کے پاس، وزیر خارجہ نہیں ہے، اور وزیر خارجہ سے زیادہ اہم کوئی سیٹ ہوتی ہے سر؟ دیکھیں، دنیا کے تقریباً سب ملکوں میں ایک طریقہ کار موجود ہے کہ اگر وزیر اعظم چاہے تو کوئی دوسرا محکمہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ موجودہ وزیر اعظم نے، نواز شریف نے، یہ دونوں محکمے اپنے پاس رکھے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو سر مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پرویز مشرف کے بعد جو سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں محترم میاں محمد نواز شریف صاحب، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو سر عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، آپ کی ٹیم میں وزیر خارجہ وزیر دفاع کوئی نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ بات آپ غور سے سنیں کہ پاکستان کی وزارت میں وزیر خارجہ کے طور پر اور وزیر دفاع کے طور پر دونوں قلمدان وزیر اعظم کے پاس ہیں، اور اس معاملے میں انہوں نے اپنے مشیر بھی مقرر کر رکھے سر ہیں اس کا جو مطلب تو وزیر یہ کا ہوا کام نا کرتے ہیں۔ سر، یہ تو پھر اس کا مطلب ہم تسلیم کر لیں کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس اس قابل کوئی دو اہم ترین شخصیات نہیں ہیں جو کہ ان سیٹوں پہ بیٹھے۔ یہ بات یوں نہیں ہوتی، یہ بات اس طرح سے ہوتی ہے کہ بعض اوقات کوئی وزیر اعظم یہ سمجھتا ہے کہ اس محکمے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس لیے میں اسے خود ڈیل کروں گا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے وہ جائز بات ہے، اور دنیا کے ہر ملک میں۔ سر میں تسلیم کر لیا، اگر کوئی وزیر لگ جائے، مثال کے طور پہ اگر آپ کو وزیر لگا دیا جاتا ہے وزیر خارجہ، آپ کیا وزیر اعظم کے انڈر کام نہیں کریں گے کہ آپ آزادانہ فیصلے جو ہے وہ کرتے جائیں گے؟ تو بات تو وہی ہو گئی، اگر اس وقت کوئی مشیر جو ہے وہ وزیر خارجہ کے طور پر کام کر رہا ہے تو کیا اس سے کوئی خرابی ہو جائے گی؟ نہیں، فیصلے تو سر وزیر اعظم کا فیصلے وزیر اعظم کرے گا، لیکن مشیر جو ہے اس کی مرضی کے مطابق وہ بھی وزیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وزارت خارجہ کی سیٹ جو ہے اور یا اس پہ بندہ اپوائنٹ کرنا وہ اتنا ضروری نہیں ہے؟ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اسی لیے انہوں نے اس ضروری محکمے کو سب سے امپورٹنٹ آدمی کے سپرد کر رکھا ہے جس کا نام وزیر اعظم ہے۔ یہ ضروری ہونے کی وجہ سے ہے، انہوں نے کوئی ایسا چھوٹا موٹا محکمہ اپنے پاس نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے سر جی، شیخ صاحب آپ اس بات پہ کیا کہیں گے؟ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا، اس لیے کہ جیسے کہا وزیر خارجہ جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے پوسٹ، اور اگر حکومت جب تبدیل ہوئی اور وزیر خارجہ کوئی ہوتا تو امیجیٹلی تمام ممالک، تمام دنیا میں اب تک وہ رابطے قائم کر چکا ہوتا۔ اس کا کام یہ تھا کہ ہر روز کسی نہ کسی ملک سے جا کے اور وہاں بات چیت ہوتی ان سے، اور ان کے کئی جو مسائل ہمارے اس وقت پاکستان کے، ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ وہ بات چیت کر کے اور کچھ راستے نکل رہے ہوتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ کانٹیکٹ تو چل رہے ہوتے ہیں نا۔ اب وزیر اعظم پہ اور ذمہ داریاں ہیں، اب پہلا وہ ان کا دورہ جو ہے چائنا کو ہو رہا ہے، اب وہ ایز اے وزیر اعظم کر رہے ہیں، ناٹ ایز وزیر خارجہ، لیکن اس دوران میں مہینہ ہونے کو آ رہا ہے حکومت بنے کو، وزیر خارجہ ہوتا تو میں 10 ملکوں کے چکر لگا چکا ہوتا اب تک، اور لگانے چاہیے تھے، کیونکہ جیسی نئی حکومت آتی ہے ان کو اسٹیبلش کرنے پڑتے ہیں اپنے سارے تعلقات سب تمام ممالک سے، اور یہ بہت امپورٹنٹ، جیسے ہم نے کہا وزیر اعظم کے بعد وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ، یہ دو بڑے اہم ہوتے ہیں جو قلمدان، اب وہ اس وقت جو ہے نا وہ یہ نہیں چل رہا، اور کیونکہ وہ بیٹھے ہیں لے کے خود بھی نہیں نکل رہے، باقی وہ ہمارے پاس ہے ہی کوئی نہیں، اسی وجہ سے ایمبیسڈرز نہیں لگ رہے ہیں اور ہائی کمیشن نہیں لگ رہے ہیں، کیونکہ جو ہوگا وزیر خارجہ وہ چاہے گا اپنی مرضی کو۔ اچھا سر جی، یہی بات اگر ہم پکڑ لیں کہ وزارت خارجہ کی نامزدگی کی وجہ سے ہی آج تک ہمارے جتنے بھی برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، یورپ کے جتنے بھی ایمبیسڈر اور ہائی کمشنر ہیں ان کی تعیناتی نہیں ہو سکی، تو آپ اتفاق کریں گے اس بات؟ نہیں، میں اس لیے نہیں کرتا، میں نے عرض کیا پہلے کہ دنیا کی حکومتوں کو دیکھیں کس طرح سے کام کرتی ہیں۔ سب سے عمدہ مثال امریکہ کی ہے، جب امریکہ میں صدر تبدیل ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی کے سفیر مقرر کرتا ہے،
لیکن کیا وہ پہلے دن قائم ہو جاتی ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات 1 سال لگ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ کام اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ایٹ رینڈم. بڑی مہربانی، آپ نے امریکہ کی وضاحت دے دی، آپ نے امریکہ کی مثال دے دی. اگر ہم برطانیہ کی مثال لے لیں تو برطانیہ کی نئی حکومت آتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی لے لیں، ٹوری کی لے لیں، ڈیوڈ کیمرن لے لیں، گورڈن براؤن لے لیں، سب سے پہلے اپوائنٹمنٹ سر وزارت خارجہ کی ہوتی ہے، اس وقت کہاں پہ جاتے ہیں؟ یہ مثال کیوں نہیں ہم دیتے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ دنیا کے بے شمار ملک ہیں جن میں ایسا ہوتا ہے، انڈیا تک میں ایسا ہوتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے وزارت خارجہ کا یا خارجی مسائل جو ہیں یہ بہتر طریقے سے چل سکتے ہیں جب تک کسی کو اس پہ نومینیٹ نہ کیا جائے یا کسی کو تعینات نہ کیا جائے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم یہ لولی لنگڑی جو ہے یہ چلا سکتے ہیں؟ اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی وزارت کام کس طرح سے کرتی ہے. وزارت خارجہ جو ہے یہ ہر وقت موجود رہتی ہے، کوئی وزیر ہو یا نہ ہو، وزارت خارجہ ہر وقت موجود رہتی ہے، وہ محکمہ کام کرتا رہتا ہے. یہ ایک نامینل بات ہے کہ اس کے لیے ایک اہم آدمی وزیر کے طور پر مقرر کیا جائے یا سفیر کے طور پر یا مشیر کے طور پر مقرر کیا جائے، لیکن اصل بات جو ہے وزارت خارجہ ایک محکمے طور پر ہر وقت کام کرتی رہتی ہے. یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ اگر وزیر خارجہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا. نہیں، وزیر خارجہ ہے وزیر اعظم کی شکل میں، مشیر خارجہ کی شکل میں، اور وزارت خارجہ کی شکل میں. وزارت خارجہ کام کر رہی ہے، وہ مسلسل کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، ہمارے پاس وقت جو ہے ختم ہو جاتا ہے. 30 سیکنڈ میں یہ بتائیے کہ ہمارے مسائل کا حل کیسے ہوگا؟ دیکھیے، مسائل کا حل تو ایسے ہی ہے جیسے کسی گھر میں کوئی فیملی ہے کسی کی، اور وہاں نہ کھانا پک رہا ہے اور نہ تو ان کے پاس پینے کو چیز ہے، نہ کچھ یعنی پہننے کو چیز رہ گئی ہے، اور باہر سے لوگ اٹیک کر رہے ہیں، اور گھر کا جو مالک ہے وہ اٹھ کے چلا جائے محلے میں، دوسروں لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے، اپنے گھر کو چھوڑ دے کہ وہ میرے بچے بھی مر جائیں گے، بعد میں لوگ اٹیک کر دیں گے، گھر میں نہ کھانے کو ہے نہ بجلی پانی ہے. ایگزیکٹلی یہ ہو رہا ہے. اس وقت جو حکومت ہے ہماری، وہ بجائے یہ کہ ان مسائل کو دیکھیں جس سے قوم، ان کے بچے ہی ہوتے ہیں نا جی، قوم حکومت کے جو عوام ہیں وہ مر رہے ہیں، ان پہ اٹیک ہو رہے ہیں، دہشت گرد اٹیک کر رہے ہیں، ان کے پاس کھانے پینوں کو ختم ہو رہا ہے یا افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہم جا کے دوسرے مسائل کو سامنے لے آئیں. یہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے سر جی، 30 سیکنڈ میں ذرا وائنڈ اپ کیجیے گا، مسائل کا حل کر رہے ہیں. مسائل کا حل یہ ہے کہ پاکستان کے سارے محکمے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہوں. ان میں وزارت خارجہ بھی ہے، وزارت بجلی پانی بھی ہے، وزارت ریلوے بھی ہے، اور دوسرے تمام محکمے ہیں. ان کو اپنا اپنا کام مکمل طور پر کرنا چاہیے اور ہمہ وقت کرنا چاہیے. سارے مسائل جو ہیں وہ باری باری نہیں حل ہوتے، سارے مسائل فوری طور پر ایک سب کام کرتے. ٹھیک ہے محترم کیسر امام صاحب آپ کا شکریہ، سلیم شیخ صاحب آپ کا شکریہ. محترم ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. اتفاق کرنا نہ کرنا آپ کا بھرپور حق ہے. کالر کی بات سے اتفاق کریں یا ہمارے مہمان جو بیٹھے ہوئے ہیں یا میری بات سے اگر آپ اتفاق کریں نہ کریں، آپ کا بھرپور حق ہے. مگر آخر میں یہ میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ہم نے الیکشن کے دنوں میں ایک بات کی تھی، الیکشن کے خاص پروگراموں میں ایک بات کی تھی، اور آج میں آپ کو بات یہ رپیٹ کرتا چلوں کہ پرویز مشرف صاحب کا جو اتنا بڑا ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ وقت مت بھولیے کہ جب میاں محمد نواز شریف کو عمر قید کی سزا دی گئی اور میاں محمد نواز شریف 1 سال سے زائد کا عرصہ تھوڑا سا گزارا انہوں نے، اور ان کو مکھن میں سے بال کی طرح باہر نکال کر جو ہے وہ سعودی عرب بھیج دیا گیا، اور سعودی عرب انوالو تھا. تو یہ مت بھولیے کہ پرویز مشرف کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں، اور اس وقت پرویز مشرف کی ہی حکومت تھی. تو آج میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت ہے. ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں، ہماری جو گفتگو ہوتی ہے اعلیٰ ذرائع کے ساتھ، کہ پرویز مشرف کو مکھن میں سے بال کی طرح جو ہے باہر نکال دیا جائے گا، اور اب تک ضمانتیں ہو جانی تھی. یہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں یہ ذاتی طور پہ ان کی خواہش تھی، اور انہوں نے ضد پکڑ لی کہ نہیں، میرے کیس یہیں پہ کلیئر کرو، میں باہر نہیں جانے والا. پرویز مشرف صاحب آج نہیں تو 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، سال بعد لازمی جو ہے وہ دبئی یا لندن آئیں گے اور ان کو کلین چٹ دی جائے گی. یہ ہمارے ذرائع کہتے ہیں، اور یہی تاریخ بتاتی ہے، اور یہی مستقبل کے جو آثار ہیں وہ بتاتے ہیں. عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو
سزا سلامت رکھے، محب اور سچے لیڈر جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ چلو جی ابھی ہو گیا رکا کس طرح اپریل آ دی ہے کہ لاؤڈ پھر ہوئے ہو ہاتھ نہ لاؤنا تہاڈی آواز آ گئی ہے پیچھے۔ آف ہو گیا